سر نے کویشچن کیا ہے کہ سر کیا سوچ مستعار ہوتی ہے، والدین کی طرف سے آتی ہے، یا یہ خود ایک اکائی کے طور پہ بلٹ ہوتی ہے؟ سر نے بڑا اچھی ایک رائے کا اظہار کیا ہے. سر نے کہا ہے کہ جی سوچ جو ہے وہ ہوتی ہی بلٹ ان ہے، وہ پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور وہ پہلے سے ہی ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور اسی نے ہی چلنا ہوتا ہے. اب سر اگر ہم یہ مان جائیں کہ سوچ 100% مستعار ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل میں ہی آتی ہے، تو دنیا میں ٹریننگ، تربیت، کالج چونگ، انسٹیٹیوشن ختم ہو جاتا اسی وقت، ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر تو سوچیں ذرا، ویسے دنیا کے جتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ لوکل میں بات کر دیجیے، آپ کی ساری ٹریننگ، ایک عام سا لڑکا جو ایف اے پاس کرتا ہے، سیکنڈ تھرڈ ڈویژن آ جاتی فرسٹ ڈویژن اس کی، اور بال اس نے لمبے رکھے ہوتے ہیں، وہ آئی ایس ایس بھی دیتا ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، اور وہ چند ماہ بعد جب چھٹی سے واپس آتا ہے پی ایم اے لانگ کورس سے، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں. اس کا کھانا کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کا چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، وہ کمنگ ڈیز میں موو کرتے کرتے آخر کار جرنیل بنتا ہے. ایک ایسا بندہ جو پولیس میں آ گیا ہے، اس کی پوری لائف ایک ڈسپلن میں چلی جاتی ہے. آپ ٹریننگ دیکھ لیں، آپ کی ٹریننگ کیا ہے جی، آپ کو ویپن آپ نے چھوا بھی نہیں ہوگا، ویپن ہینڈلنگ آپ نے سیکھی، انویسٹیگیشن سیکھی، کرائم رپورٹ کرنا، اس کو کرائم سین کو جج کرنا، ساری چیزوں کو سیو کرنا کیسے، ہر پتہ نہیں کیا کچھ سیکھا ہوگا آپ نے. آپ کی زندگی میں کتنا ٹریننگ کا حصہ ہے جی. تو یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری بے شمار طرح کے نظریے، سوچیں، عقائد وہ وراثت میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ اپنے سوچوں کو، نظریوں کو بھی انالائز کر سکتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ میں ایسے سوچتا کیوں ہوں، وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سوچنے کا، دیکھنے کا نظریہ اور زاویہ ٹھیک ہے، کیا اس کو بدلنا نہیں مجھے چاہیے. اسی وجہ سے یہ ٹریننگ کی گنجائش ہے جی. یاد رکھیے، ایک دو ورڈز اکٹھے لکھ لیجئے گا، ان ورڈ میں ایک ورڈ ہے رسپانس اور دوسرا ریئیکٹ. سر دنیا کی جتنی مخلوقیں ہیں، دنیا کی جتنی سب اللہ کی مخلوقیں، ان سب کے اندر جبلتاً ریئیکٹ موجود ہے. ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کو جبلت کہتے ہیں، عادت کہتے ہیں. وہ اپنی جبلت اور عادت میں اتنا قید ہے کہ اگر شیر ایک درندہ ہے اور وہ بھوکا ہو اور اسے کسی نے پالا ہو، تو جس نے پال کے ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کھلایا وہ اس کو کھا جائے گا. اسی لیے یہ پیٹ نہیں ہے، گھر میں رکھنے والا جانور نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جس بھی مخلوق میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی جبلت کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی ہے، اس کو آپ گھر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کتا، بھیڑیا نہیں رکھتے آپ، ڈاگ کو رکھ لیتے ہیں، بلی کو رکھ لیتے ہیں آپ. حالانکہ اس کیٹ جو اسپیشی ہے اسی کا ایک اپ گریڈ ورژن ہے چیتا، نہیں رکھتے آپ، کیونکہ اس کے اندر جو ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی اس سے. سر دنیا میں واحد مخلوق ہے انسان جو ریئیکٹ نہیں کرتی، اپنے ریئیکشن کو رسپانس میں کنورٹ کر لیتی ہے. کیا بولا میں نے سر؟ یہ ریئیکشن کو رسپانس میں کنورٹ کر لیتی ہے. اور ڈیفینیشن لکھ لیجئے گا، اپنے ریئیکشن کو رسپانس بنانے کا نام ہے ٹریننگ. دس از کالڈ ٹریننگ. جو بھی بندہ ٹرینڈ ہوتا ہے، ٹرینڈ وہ بندہ ہے جس کا ریئیکشن نہیں رہا بلکہ رسپانس بن گیا. اور تاریخ کی سب سے بہترین مثال ریئیکشن اور رسپانس کی کیا ہے؟ تلوار گردن پہ ہے، اس کو اڑا دینا ہے لیکن اس نے تھوک دیا. دنیا کا سب سے ویل ٹرینڈ انسان جس کا نام اگر ہم سنیں تو ہمارے خون میں حدت آ جاتی، جذبے ہمیں ہمارے بڑھ جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ، تلوار اٹھا دی اسی وقت. دس از کالڈ رسپانس. یہ کیا ہے کہ میرا جو نفس ہے جو کہ ریڈی ہے اڑانے کے لیے، جو ریئیکشن کرنا چاہتا ہے، وہ ریئیکشن میں نے ضبط کیا، کنٹرول کیا اور رسپانس پہ چلا گیا کیونکہ میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں. یہ کیا ہے؟ درمیان میں چیز آ گئی جس کا نام تھا ٹریننگ، جس کا نام تھا ایمان، جس کا نام تھا ریہرسل. سو ساری کی ساری جو صلاحیت ہے انسان میں سب سے بڑی، جو سر نے کویشچن ریز کیا اور اس کے جواب میں سر نے کہا، وہ یہ ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے جو رسپانس کرنا سیکھتا. اگلی بات بھی لکھ لیں سر، یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے. جو جتنا اچھا رسپانس کر سکتا ہے نا اتنا قابل انسان ہوتا ہے.
یعنی آپ نے کبھی کسی کی قابلیت کا اندازہ لگانا نا تو دیکھیں اس کا رسپانس کتنا اچھا ہے. رسپانس کا مطلب ہے کسی بھی سچویشن پہ کنٹرولڈ ریئیکشن. ورڈ کنٹرول نہ ہو تو ریئیکشن ہے, پھر جانور ہو گیا پوری طور. آپ کو کئی انسان جانور ملیں گے, کیوں ملیں گے؟ ان کے پاس رسپانس نہیں ہے, ریئیکشن ہے. ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس وہ ریہرسل نہیں ہے جس سے ریئیکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور جو بندہ بھی ریئیکشن کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے, عرفہ ہو جاتا ہے, وہ بہتر ہو جاتا ہے. جتنی کی جتنی ابیلٹیز ہم ساری کی ساری پروفیشنلی لکھتے ہیں. ہم لکھتے ہیں جی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, ہم کہتے ہیں جی بندے کو کیپیبل ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں جی بندے کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں جی بندے کو کریکٹرفل ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں جی بندے کو بڑا ہی قابل انسان ہونا چاہیے. یہ سب کی سب خوبیوں کا اگر ون لائنر لکھوں تو دیز آر رسپانس. یہ کیا ہے جی؟ رسپانس ہے. کیسے رسپانس ہے؟ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہم گنتے ہیں یہ جبلتاً انسان میں نہیں ہے. سر دنیا کا کوئی انسان فطرتاً ذمہ دار نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, کوئی انسان فطرتاً صابر نہیں ہے. کیا بولا جی؟ قرآن کہتا ہے انسان جلد باز ہے. اس سے اچھا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جلد بازی کو کنٹرول کرے گا تو وہ صبر کہلائے گا. اور اس کا حکم کتنی بار ہے؟ 103 بار. یہ بھی 103 بار حکم, صبر صبر کرو, صبر کرو اور صبر کرو. اور مشکل میں مدد لینی ہے تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے نماز اور صبر کے ذریعے لو. وہ کیا ہے صبر؟ وہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی جلد بازی کو ختم کرو, کیونکہ جتنا تم جلد بازی کو کنٹرول کرو گے اتنا وہ ریئیکشن نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا جی؟ رسپانس بن جائے گا. سر زندگی میں ہونے والا واقعہ, یہ آج کے لیکچر کا مین پیوٹ ہے, اس کے گرد پورا اب لیکچر چلے گا جی, اس جملے کے گرد. زندگی میں ہونے والا واقعہ آپ کے مستقبل کو اتنا خراب نہیں کرتا جتنا اس واقعے پہ رد عمل آنے والے وقت کو خراب کرتا. پچھلی پوری صدی جو تھی نا سر, 100 سال, پورے 100 سال انسپیکٹر صاحب ایک جملے پہ سائیکالوجی کا کھڑا ہے جو میں نے بولا ہے. پوری صدی کا پازیٹیو سائیکالوجی کا ون لائنر صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ جم رونز کا یہ جملہ ہے جو میں نے بولا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ آپ کے مستقبل کو متاثر نہیں کرتا. جانور کے مستقبل کو کر سکتا ہے, کیونکہ بکرے کو چھری نظر آ جائے تو اڑ گیا. انسان کے پاس ایک صلاحیت ہے, وہ کیا ہے؟ رسپانس. اس کا رسپانس آنے والے وقت کو ڈیفائن کرتا ہے. ایک ہی واقعہ انسپیکٹر صاحب, ایک بندہ مرڈر کر دیتا ہے, دوسرا بندہ درگزر کر دیتا ہے, دونوں میں فرق ہے. ایک واقعہ ہے, ایک بندہ وہاں سے, آپ کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہوگا, میں انویسٹیگیشن کے کئی ایسے آفیسرز ہیں انہوں نے اس بات کو سیکنڈ کیا ہے, جیلوں میں کئی لوگوں نے مجھے سیکنڈ کیا. انہوں نے کہا سم ٹائم کسی کا ایک کرائم, ایک غلطی اس کو نیک بنا دیتی ہے. وہ اس میں سٹک ہوتا ہے, جب بے بس ہوتا ہے تو بعض اوقات کو 100 میں سے ایک دانہ ایسا ہوتا ہے, اس کا سجدہ ایسا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے توبہ ایسی ہوتی ہے, اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. تو ایک غلطی نے ممکن ہے کسی کو ٹھیک ہی کر دیا ہو پکا پکا, اور ممکن ہے غلطی کے بعد بندہ اگلی غلطی کی تیاری شروع کر دے. ہونے والا واقعہ مستقبل پہ اثر انداز اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارا رسپانس یا ریئیکشن ہوتا ہے. تو سر ہمارا رسپانس اور ریئیکشن, اس کو سمجھانے کے لیے ہم ہمیشہ سائیکالوجی میں ایک ڈائیگرام چھوٹی سی بناتے ہیں. وہ ڈائیگرام یہ ہے کہ آپ کا رسپانس اور ریئیکشن, اگر ہم یہ کہہ دیں یہ سمندر کی ایک سطح ہے, سی ہے, اور اس میں ایک بڑا سا برف کا تودا ہے جس کو آئس برگ کہتے ہیں. اس آئس برگ میں یہ وہ رد عمل ہے جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں. یہ یہاں سے ایک ایکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر, یہ دکھنے والی چیز ہے جی ہمارا عمل. اس عمل کے پیچھے پورے کا پورا فلسفہ ہے. اور آپ نے وہ چیزیں گنوائی, ذرا دوبارہ گنوا دیں سر. ایک نے کہا تھا جی نظریہ, دوسرے نے کہا تھا جی ماحول, ٹیلنٹ, سوچ, حالات و واقعات, تربیت, جبلت ایٹسیکٹرا.
سر یہ سب چیزیں مل کے اس عمل کو ڈیفائن کرتی ہیں. یہ آج یہ مت کلیئر کر دیجئے گا, ہم بڑی چیزیں جن کو فطرت پہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ عادت ہوتی ہیں. کیا بولا سر میں نے؟ سر بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار ادھی فطرت ہی ہے اس طرح. اچھا آپ ذرا سنیے گا, جیسے ہی ہم کہیں یہ فطرت ہے, فل سٹاپ لگ گیا, امپرومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عادت کہیں گے گنجائش ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس سائیکالوجی کا عادت اور فطرت کا علم بھی تھوڑا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا نہیں ہوتا اس کو, ایز سبجیکٹ کبھی نہیں پڑھا ہوگا. میں یہ پوری کلاس ہے ہماری ماشاءاللہ 60-70 لوگ ہیں سر اس میں پوری کلاس میں کوشچن ریز کرتا ہوں, آپ عادت پہ 5 کتابوں کے نام لیں جی. دی پاور آف ہیبٹ, نیکسٹ بک اٹامک ہیبٹ, تیسرا لکھ لیں جی منی ہیبٹ, نیکسٹ لیں ٹینی ہیبٹ, ٹی سے ٹینی, نیکسٹ دی سائیکالوجی آف ہیبٹ. 5 کتابیں پوری ہوگی. آپ ان میں سے کوئی ایک کتاب اٹھا لیجئے, آپ کو پتہ لگے گا کہ عادت ہمارے زندگی کے اس ایام میں بنتی ہے جب ہمیں خود شعور نہیں ہوتا اور وہ پختہ ہو جاتی ہے. دنیا کے وہ سب لوگ جن کے اندر جلد بازی زیادہ ہے, ان کی جلد بازی کی جڑیں ان کے بچپن میں ہوتی ہیں. دنیا کے وہ سب لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں, یعنی کئی لوگ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی جھوٹ بول دیتے, عادت. اور آپ یہ لکھ لیجئے گا 80% ہیبٹس آپ کے بچپن میں بنتی ہیں. کتنی میں نے بولی جی؟ 80% ہیبٹ. ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے چپ کر کے کسی نے ہماری عادت بنا دی ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دے دوں, بڑی چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک بچہ ہے جس نے گلاس پکڑا ہوا ہے, اور چھوٹا سا بچہ ہے, اسے گلاس ٹوٹ گیا, اس کو اچانک شاؤٹ سے آواز آئی ہے کنے توڑیا. وہ اچھا یاد رکھیں فطرتاً اس نے سچ بولنا, اس نے کہا جی میں توڑے. وہ ایک گڑشن پہنتا, تینوں نہیں پتا تو سیٹ خراب کرتا ساڈا. ہوں 5 رہ گئے نے, ایک ٹوٹ گیا. اگلی بار پھر کوئی چیز ٹوٹی ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے, انہوں وہ سچ دی وجہ کر کے وہ مائنڈ ایک سافٹ ویئر چلا گیا. اس سافٹ ویئر نے اس کو کہہ دیا کہ جب بھی تم سچ بولتے ہو تکلیف ہوتی ہے, لہٰذا جھوٹ بولو تاکہ تکلیف نہ ہو. انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد کوئی چیز ٹوٹے گی کہ کنے توڑی ہے, کہنا اے نے توڑی ہے, میں نہیں توڑی. سچ نہیں, وہ فیس نہیں کر سکے گا. سر میری گزارش ہے زندگی کی حقیقتوں کو فیس کرنا سیکھیں. ایڈمٹ اٹ. اگر ہمیں کہیں بچپن میں اسکیپ راہ فرار فیس نہ کرنا سکھایا گیا ہے, فیس کرنا, مجرم کو فیس کرنا آسان ہے, ڈاکو کو فیس کرنا آسان ہے, اپنی کمزوری کو فیس کرنا زیادہ مشکل ہے. سر ہمارے عمل کو اگر ہم ریئیکشن کہہ لیں تو ریئیکشن کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے. ہمارے عمل کو اگر ہم رسپانس کہہ دیں تو رسپانس کا مطلب ہے ہمیں کوئی ٹریننگ ملی ہے, اور اس ٹریننگ کی وجہ سے ہماری, یاد رکھیے گا یہ چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں. آپ کا جو بھی سیل فون اس وقت ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ اپ گریڈ ورژن ہے کسی سیل فون کا. ایسی ہے جی. اس کالج میں پچھلے کئی سالوں سے آ رہا ہوں. پچھلی تقریر میں بات کر رہا تھا کہ ایک ایسا زمانہ تھا, میں آیا وہاں ان کے کئی کلاس رومز میں چیئرز نہیں تھی. ایسا وقت میں نے دیکھا ہوا ادھر. ٹھیک ہے جی. آج مطلب یہ آڈیٹوریم کسی انٹرنیشنل آڈیٹوریم سے کم نہیں ہے, مطلب بہترین ماحول ہے. اس سے اچھا ماحول اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین اکوپمنٹ ہے, جو وسائل ہیں بڑے بہترین ہیں. اس کی گراؤنڈز دیکھ لیجئے آپ, کلاس رومز دیکھ لیجئے آپ, فیکلٹی دیکھ لیجئے, کتنی ٹریننگز انہوں نے ترکی سے لیے ہیں, کیسے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. اپ گریڈ ورژن ہے پرانے چونگ کالج کا, یہ اپ گریڈ ورژن ہے. سر میری آپ سب سے گزارش ہے, خدارا اپنے ان چیزوں کو اپ گریڈ کریں, یہ جو یہاں لکھی ہوئی ہیں. اپنے نظریے کو, اپنے فلسفے کو, اپنی سوچ کو, اپنی عادتوں کو, اپنے علم کو اپ گریڈ کریں. دس از دی اسائنمنٹ. کیا بولا سر؟ اسائنمنٹ از اپ گریڈ یور فلاسفی آف لائف. بیکاز جیسے ہی آپ اپنی زندگی کے فلسفے کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اگلا کام کیا ہوگا سر؟ سر آپ کا ریئیکشن نہیں رہے گا, بلکہ کیا بن جائے گا؟ رسپانس بن جائے گا. رسپانس بن جائے گا سر. اب سر اگلی بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے جس طرح ہم یہ درد کو محسوس کرتے ہیں کہ اچھی سی پوسٹنگ یاد نہیں رہتی, بلکہ وہ رویہ یاد رہتا ہے جو کسی نے ہم سے اپنایا ہوتا ہے. سر اسی طرح آپ کے ماتحت جو ہیں ان کو بھی رویہ یاد رہتا ہے.
یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک ایس ایچ او، ایک انسپیکٹر، ایک ڈی ایس پی، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک لیڈرشپ کا رول ہے. اس لیڈرشپ کے رول میں وہ تھانہ، وہ ماتحت جو آپ کے انڈر ہیں، آپ ان کے ذریعے بیسٹ پرفارم تب کرتے ہیں جب آپ کا رویہ ٹھیک ہے. اور رویہ ٹھیک کا مطلب کیا ہے؟ سر صحیح کو صحیح کہا کریں. یہ بہت سب کو ایک چھڑی سے نہیں ہانکنا. یہ سوچنا ہے کہ یہ اگر بندہ اچھا ہے تو اس کو ہم نے اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بجائے اس کی پرفارمنس کی بیس پہ اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو ٹیم کا ممبر سمجھنا ہے. کچھ کھوٹے سکے ہیں تو ان کھوٹے سکوں سے بھی کام لینا ہے، ان سے بھی کام لینا ہے. یہ بھی کمال ہونا چاہیے. فلسفہ اگلا کیا ہے؟ سر یہ یقین پیدا کر دیں کہ وہ کوشش، وہ محنت، وہ نیت، وہ اخلاص جو محکمے کے نوٹس میں نہیں آیا وہ رب کے نوٹس میں ہے. اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے سر کہ آپ جو خیر دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، اس خیر کا ایک حصہ آپ کی اولاد کی زندگی میں ضرور آتا ہے. سر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے سر یہ جو پیچکس ہوتا ہے نا، وہ لگتا ہے جا کے کسی کو ٹائٹ کر دیتا ہے، کھینچ دیتا ہے، پلاس ٹائٹ کر دیتا ہے. اللہ نے نا حالات کو پیچکس اور پلاس بنانا ہوتا ہے. اور انسان کے لیے سب سے بڑی جو سزا ہے نا کسی بندے کے لیے، بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں رولنا ہے. سر ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے. جن کو آپ نے کچھڑ چکا ہوتا ہے، اگر آپ کو وہ ذلیل کرنے لگ پڑے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، انسان کے لیے سب سے بڑی راحت پتہ کیا ہے؟ اولاد کے ہاتھوں سکون ملنا. یہ نور ہے، آنکھوں کا نور ہے، یہ سکون ہے. اللہ اگر آپ نے خیر کی ہوئی ہے، اللہ آپ کو سب سے بڑی جزا جو زندگی میں دیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بڑھاپے میں بہترین چھڑی سے بہتر بیٹا ہے اگر تابع دار ہو. بہترین آئی سی یو اپنے ہیں جو پاس ہوں. لیکن ہماری ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم اسباب اکٹھے کرتے رہتے ہیں، وسائل اکٹھے کرتے رہتے ہیں، چیزیں اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنوں کو گوا دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی آخر میں پتہ لگتی ہے کہ جتنا اکٹھا کیا اتنا اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، جتنا جوڑا اتنا جوڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. صرف اکٹھا کیا کر کے جن کے لیے چلے گئے وہ ات کے ات وہ اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں سارا کچھ. اس سے بدرجہ بہتر ہے تھوڑا کرتے لیکن ان کی تربیت کر دیتے. ان سے بدرجہ بہتر تھا کہ آسانیاں پیدا کرتے. جو آسانیاں آپ نے پیدا کی ہیں وہ چلتے چلتے زندگی میں آنی ضرور ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بھیجا ہے وہ واپس نہ آئے. سو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس تھانے میں آپ بیٹھے. درویشی بڑی سادہ سا کلی ہے. ہم بابا اشفاق سے کہتے تھے کہ درویشی کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، دفتر ہی بیٹھ کے درویشی ہو سکتی. ہم نے کہا بابا اشفاق دفتر میں درویشی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا اشفاق کہتا تھا جو ڈھونڈتا ہے کہ میں کس کے کام آ جاؤں وہ درویش ہے. جو تلاش کر رہا ہے بیٹھ کے یار کہ اس کے پاس کوئی چٹ نہیں ہے، کوئی رکا نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں آئی، کنفرم ہے کہ اس کے ساتھ رب کی ذات ہے. یہ ہو نہیں سکتا سر. اگر آپ کی آنکھ یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ میں نے آسانی پیدا کرنی ہے، سر نیکی چل کے آتی ہے، آپ کے ہاتھوں سے ہوتی. تو یہ پورے دن میں کبھی اپنا محاسبہ کیا کریں جاتے ہوئے سونے سے پہلے کہ باری تعالیٰ تو نے میرے سے آج کتنے خیر کے کام کروا لیے، تیرا شکر ہے. سر توفیق ملنے پہ شکر کیا کریں. سر کام ہو ہی جانے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. آپ سے نہیں ہوگا، کسی اور سے ہو جائے گا. لیکن آپ کی گڈ لک یہ ہے، گڈ لک یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی خیر ہو جائے. اور پورے دن میں جیسے ہم دیکھتے ہیں یار کمایا کیا، گوایا کیا، خرچہ کیا، دیا کیا، لیا کیا، یہ بھی تلاش کیا کریں کہ آج میرے ہاتھوں سے خیر کیا ہوئی. ایک ایسی خیر جو کسی رجسٹر میں نوٹ نہیں ہوئی، ایک ایسی خیر جو کسی کے نوٹس میں نہیں آئی، ایک ایسی خیر جو کسی افسر کو پتہ نہیں لگی لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کی ہے. اور کلوزنگ ود دی سینٹینس، رومی کا جملہ، رومی نے کہا اصل سخی وہ ہے جو دے کر خوش ہے، جو بانٹ کے خوش ہے، اور جو بانٹ کے شکریہ ادا کرتا ہے کہ تیری مہربانی، تو نے کھا لیا، تو نے استعمال کر لیا، میرا بخل ختم ہو گیا، میرے بخل کو سخاوت میں تو نے بدل دیا استعمال کر کے. نہیں تو انسان کو اگر دیگ پکا کے بیٹھ جائے، کھانے والا کوئی نہ آئے تو کیڑوں کے کام آتی. یہ جسم بھی کیڑوں کے کام ہے، یہ طاقت بھی کیڑوں کے کام ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی خیر کے کام میں، یہ زندگی کی برف کسی کا جگ اور گلاس ٹھنڈا نہیں کر سکتی. کسی کام پگھل جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے. اگر اس سے کوئی خیر پیدا ہو جائے کسی کی زندگی میں
تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس ساری ٹریننگ میں سے ہمیں کچھ ایسا ضرور دے, ہماری زندگی کی کچھ چیزیں بدل جائیں. ہمیں مکمل زندگی نہیں چینج کرنی. سر آپ کو یہ بات بتا دوں, بالکل ٹھیک کا جو جملہ ہے نا, وہ تو قبر میں رکھ کے سر جب کعبے کی طرف کر کے کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, وہ تبھی آواز آنی ہے. اسی کچھ ٹھیک ہو جائے بڑی ٹھیک ہو جاؤں گی. تھوڑی ہی تبدیلی بڑی وڈی تبدیلی ہوتی. میں کبھی بھی کالج میں آؤں تو میرا دل کرتا ہے میں خالی ہاتھ نہ ہوں, تو میں کوئی کتابیں آپ کے لیے لے آتا ہوں, یہ تحفے کے طور پہ میں لایا ہوں, انہیں قبول کیجیے گا, یہ آپ تک چلی جائیں گی. تو وہ